बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ वो आप देख चुके, सुन चुके, लेकिन अलीमा खान ने जो आज एक बयान दिया है और एस्टैब्लिशमेंट को जो ऑफर दी है, ये बड़ी ही हैरान कुन है। और क्या इस हवाले से कोई डेवलपमेंट हो सकती है, इस पे हम बात करेंगे। अली अमीन गंडापुर आज अपने कारकुनान के झुरमट के अंदर जब आए तो उन्होंने ऐसी गुफ्तगू की है जिसकी बिल्कुल तवक्को नहीं थी। और क्या अब उनका तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है उनके अंदर इमेज बहाल हो जाएगा? और जो बातें उन्होंने की हैं वो कितनी खतरनाक हैं, इस पे भी बात करते हैं। और इसके साथ ही लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक बड़ी ही आम दरख्वास्त दायर की गई है और मीडिया इसका जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपके सामने उसकी थोड़ी डिटेल रखूंगा। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त आप देखिए कि जिस तरह का सिस्टम चल रहा है, पहले भी पाकिस्तान के अंदर कभी भी हकीकी जो जमहूरी सिस्टम है वो नहीं हुआ। यानी एक हाइब्रिड किस्म का सिस्टम ही वो चलता आया है। लेकिन अब ये आके फर्क हो गया है कि 5 साल के बाद इलेक्शंस जो करवाने का सिलसिला है वो हुआ है। अगरचे इमरान खान की हुकूमत तहरीक अदम एतमाद के जरिए गिरी, लेकिन इलेक्शन फिर भी 5 साल के बाद हुए। और अब भी ये बताया जाता है और ये तासर दिया जाता है कि जो भी हो जाएगा इलेक्शंस अपने वक्त पर होंगे। अब शहबाज शरीफ वजीर आजम रहते हैं या इस दौरान ही कोई कुछ पता नहीं चलता, इस मुल्क के अंदर कोई तब्दीली आती है, लेकिन इलेक्शंस होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जिस तरीके से पिछले 75 साल से पाकिस्तान का सिस्टम चल रहा है, तो लोग यानी कुछ फॉलोइंग है पॉलिटिकल पार्टीज की जिसके अंदर तहरीक इंसाफ एक मकबूल जमात है, और नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, फिर मौलाना फजल रहमान, जमात इस्लामी और दीगर जो जमातें हैं, ANP वगैरह आ जाती हैं। अच्छा, अब ये अपने अपने हिस्से का वोट लेती हैं, लेकिन अगर टोटल वोट जो है वो देखे जाएं तो कई दफा अक्सर 50% से ज्यादा लोग इस मुल्क के अंदर वोट कास्ट नहीं करते। तो या तो वो सिस्टम से बिल्कुल वो इस सिस्टम को नहीं मानते, या उनकी जो राय है वो किस कैटेगरी के अंदर फॉल की करेगी। ये एक बड़ा आम नुक्ता है जो बड़े अरसे से जो है वो जिस पे डिबेट मुख्तलिफ औकात के अंदर होती रही है, लेकिन इसको इस पैराए के अंदर डिस्कस नहीं किया गया। और फिर 2 4 6 जो उम्मीदवार हैं, जो वोटर है वो जाएगा तो वो उन पर ठप्पा लगाने के हवाले से पाबंद है कि भाई इनमें से एक को सिलेक्ट करो आप। अगर वो तीनों चारों या 6 बंदे उसको पसंद नहीं है तो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। इस पर जो है एक अरसे के अंदर पाकिस्तान अवामी तहरीक का ये बड़ा एक दरीना मुतालबा रहा है। बहुत उन्होंने पुरजोर मुहिम भी चलाई। डॉक्टर तहरुल कादरी, आपको इल्म है, 2013-2014 के अंदर उन्होंने धरने दिए इसी सिस्टम की मुखालफत के अंदर, यही नुक्ता वो बयान करते रहे, लेकिन बाद अज़ां वो जो है वो नहीं लड़ सके इस सिस्टम से। तो अब ये लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक दरखास्त आई है, और ये जो दरखास्त है वो इसी नुक्ते पर दायर की गई है। अब इसके अंदर कहा गया है कि कौमी असम्बली के बैलेट पेपर्स पर नन ऑफ द अबव का खाना ना बनाने का जो मामला है ये संगीन है, इसको एड्रेस करने की जरूरत है। किसी भी हल्के के तमाम उम्मीदवारों को मुस्तरद करने का हक पाकिस्तानी वोटर्स को बैलेट पेपर पर नहीं दिया गया, और ये हक भी एक किस्म का उसकी राय है उस बंदे की, और ये राय जो है वो होनी चाहिए जिस के बायस वोटर सियासतदानों और सियासी जमातों में से अपनी पसंदीदगी का इजहार नहीं कर पाते। अदालत ने नन अबव का खाना ना बनाने पर अब बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को इस पर नोटिस जारी कर दिया है। और ये वो नुक्ता है जिसपे जो ये इस वक्त सिस्टम आ गया है, और पूरा एक लड़ाई झगड़ा, उसके बाद कभी फौजी हुकूमत कभी सियासी हुकूमत भी आती है, इख्तियारात नहीं होते, फिर ये खींचातानी लड़ाइयां। अल्टीमेटली जो तबका इससे तंग है उसकी राय का इजहार भी होना चाहिए। तो ये एक बहुत ही आम दरखास्त है मेरे ख्याल में, लेकिन मीडिया के लिए चूंकि ये आम नहीं है
تو اس کو اس پیرائے کے اندر ڈسکس نہیں کیا جا رہا۔ اچھا، اب جو ہے وہ ہم دیکھیں تو آج علی امین گنڈا پور نے بڑی سخت گفتگو کی ہے، اور یہ جو سخت گفتگو ہے ان کی وہ حیران کن ہے، چونکہ 2 دن 3 دن پہلے مختلف جو لوگ ہیں انہوں نے یہ رائے کا اظہار کیا کہ پہلے جو علی امین گنڈا پور ہیں وہ طاقتور حلقوں کے ذرا ان کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ سمجھی جاتی تھی، اب ان کا اعتماد وہاں بھی خراب ہو گیا ہے، اور ادھر پی ٹی آئی میں بھی خراب ہو گیا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو اب پی ٹی آئی کے اندر بھی تنقید ہوتی ہے گنڈا پور پر، اور ادھر بھی تنقید ہوتی ہے۔ تو کئی انہوں نے احتجاج کیے، اور وہ احتجاج الٹیمیٹلی اینڈ پہ آ کے وہ یا خیبر پختونخوا ہاؤس چلے گئے یا کہیں اور چلے گئے، اس نقطے پر بھی ان پر تنقید ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی جب وزیر اعلیٰ ہو تو اس کو کسی قسم کا یہ تاثر ہی نہیں جانا چاہیے کہ کوئی سرکاری وسائل استعمال ہوئے ہیں، یہ ایک اصولی بات ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ابھی جو کوستان سکینڈل جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اس پہ بالکل واضح موقف دینا چاہیے خیبر پختونخوا حکومت کو، ورنہ پھر اس کو پوری طرح عوام جو ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ اب یہ پہلے کے معاملات چل رہے ہیں۔ اب آج علی امین گنڈا پور جو ہے انہوں نے بڑے سخت طاقتور حلقوں کے خلاف بیان دیے، سب پہ بڑے حیران بھی ہیں لوگ، پریشان بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ملک کی تباہی مارشل لا سے آئی، یا مارشل لا لگاتے ہیں یا بندے کنٹرول میں کرتے ہیں، حکومتیں گرانا بنانا ان کا کام نہیں، ان کا کام جنگ لڑنا ہے اور وہ لڑیں، آپ یہاں گھسے ہوئے ہیں۔ اب یہ بڑی جو ہے عام سٹیٹمنٹ ہے۔ اب اس کے باوجود ان پر پی ٹی آئی کے اندر بھی لوگ جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں کہ بھائی یہ پھر بھی پتہ نہیں اجازت لے کے کر رہے ہوں گے۔ تو الٹیمیٹلی یہ جو ملاقات ہوئی ہے چند دن پہلے علی امین گنڈا پور کی، اس کے اندر کچھ خان صاحب نے ایسی باتیں کی ہیں کہ اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ گنڈا پور کا جو رویہ ہے وہ واضح طور پر جو ہے وہ تبدیل ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اب دوسری طرف سے کسی بھی طرح کا کوئی بھی ریلیف تحریک انصاف کو، عمران خان کو وہ نہیں مل رہا، اور جو طاقتور حلقوں کے ذرا قریبی سمجھے جانے والے کریٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا ریلیف ملے۔ اور آج علیمہ خان نے تو بڑی سخت بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ کہیں ایکسیڈنٹ کر دیا جائے گا، کہیں آپ کو کر لیا جائے گا سین، جس طرح کے انڈین موویز کے اندر کئی دفعہ سین ہوتا ہے۔ لیکن اس کے اندر حیران کن طور پر جب کل عمران خان صاحب کا بڑا سخت بیان آیا، اور اس کے ایک دن کے بعد علیمہ خان کا یہ بڑا عام بیان ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس کو اب ڈیل کے پیرائے کے اندر لیا جا رہا ہے۔ لیکن ایک عمران خان کا موقف ہے اور ایک جو بھائی ہے اس کی بہنوں کا موقف ہے، اور میں اس کو بہن کے طور پر کہ بھئی چھوڑیں ہمیں یہ سیاست، یہ ہم نے کیا کرنی ہے، جب قوم اس طرح قابل نہیں ہے اٹھنے کے تو ہمیں یہ کیوں ہمارا بھائی جو ہے وہ اس سطح پہ قربانی دے رہا ہے، یا جو بھی اس پیرائے کے اندر لیں، ایک بہن کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ بڑی ہی عام ہے، اور یہ پبلکلی کہنا یہ اب پی ٹی آئی کو بڑا ڈیمیج بھی کرے گا۔ پیچھے سے یہ چیزیں نہ کریں، آپ ججز کو نہ دھمکائیں، آپ ممبرز آف پارلیمنٹ کو نہ دھمکائیں۔ اثر ختم ہو گیا ہے، ہم ڈر نہیں رہے کوئی بھی۔ ہمیں دھمکیاں آتی ہیں کہ آپ کی گاڑی الٹ دی جائے گی، آپ کو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، عمران خان کو اندر ختم کر دیا جائے گا۔ ہم نہیں ڈر رہے، ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں۔ آپ بتائیں، آپ ہمارے سے نہ ڈریں، ہمارے ساتھ آ کے بیٹھیں، ہمارے ساتھ بات کریں۔ ایک دفعہ ہمیں آج تک 2 سال میں یہ نہیں پتا چلا آپ کو ہمارے بھائی سے چاہیے کیا ہے، آپ مانگ کیا رہے ہیں۔ اس کے وہ تو کہہ رہے رول آف لا کرو، وہ رول آف لا کے لیے کھڑا ہے، وہ جمہوریت کے لیے کھڑا ہے۔ آپ بتائیں وہ کیا چیز چھوڑے تو آپ اس کو رہا کریں گے۔ آپ پیچھے نہ بیٹھیں، سامنے آ کے بیٹھیں، ہم میز کے اوپر ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، ہم تیار ہیں، ہم سامنے بیٹھیں گے، ہم پیچھے چھپ چھپ کے باتیں کرنے نہیں لگے۔ لیکن آپ ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، یقین کریں، آپ بتائیں، گیو اینڈ ٹیک کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بتا دیں عمران کیا گیو کرے اور آپ کو کیا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو یقین سے کہتے ہیں جو ایمانداری سے جو چیز ہوگی ہم آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے، لیکن آپ سامنے آ کے بات کریں، ہم پیٹھ کے پیچھے نہیں کریں گے۔
یہ جو سٹیٹمنٹ ہے نا یہ بڑی عام ہے اور اس کو ایک ڈیل کی آفر کے طور پر لیا جا رہا ہے، اور یہ جو سٹیٹمنٹ ہے بظاہر انہوں نے گڈ ول کے طور پر دی ہے، لیکن یہ پی ٹی آئی کا جو اوورال بیانیہ ہے اس کو بہرحال یہ ڈیمیج کرے گی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بالکل بات نہیں کر رہی، تیار نہیں ہے، اور اس وقت جو سسٹم چل رہا ہے وہ اسی طرح اس سسٹم کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، اور اس وقت پورا جو سسٹم ہے وہ ایک عجیب پیرائے کے اندر جیسے چل رہا ہے، وہ اس سے سیٹسفائی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ملک ترقی کر رہا ہے، معیشت بہتر ہو رہی ہے، چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، ہو جائیں گی، کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ سارے جو چیزیں ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ آج کا جو بیان ہے، کل عمران خان کا ایک سخت بیان، اور آج علیمہ خان کا بیان، اور ابھی بھی اڈیالہ جیل کے اندر ملاقاتیں اور وہ رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں، چل رہی ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سیریس اس وقت جو کلیش ہے وہ چل رہا ہے تحریک انصاف کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد۔